کون کون سی خطاؤں اور تقصیروں کے لیے چڑھاوے ضروری ہیں۔ اور اگر کوئی اس طرح خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ نہ بتائے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ یا اگر کوئی شخص کسی ناپاک چیز کو چھو لے، خواہ وہ ناپاک جانور یا ناپاک چوپائے یا ناپاک رینگنے والے جاندار کی لاش ہو، تو چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے تو بھی وہ مجرم ٹھہرے گا۔ یا اگر وہ انسان کی ان نجاستوں میں سے جن سے وہ نجس ہو جاتا ہے کسی نجاست کو چھو لے اور اسے معلوم نہ ہو تو وہ اس وقت مجرم ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا۔ یا اگر کوئی بغیر سوچے اپنی زبان سے برائی یا بھلائی کرنے کی قسم کھا لے تو قسم کھا کر وہ آدمی چاہے کیسی ہی بات بغیر سوچے کہہ دے، بشرطے کہ اسے معلوم نہ ہو، تو ایسی بات میں مجرم اس وقت ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا۔ اور جب وہ ان باتوں میں سے کسی میں مجرم ہو تو جس امر میں اس سے خطا ہوئی ہے وہ اس کا اقرار کرے اور خداوند کے حضور اپنے جرم کی قربانی لائے، یعنی جو خطا اس سے ہوئی ہے اس کے لیے ریوڑ میں سے ایک مادہ یعنی ایک بھیڑ یا بکری خطا کی قربانی کے طور پر گزرانی، اور کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے۔ اور اگر اسے بھیڑ دینے کا مقدور نہ ہو تو وہ اپنی خطا کے لیے جرم کی قربانی کے طور پر 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے خداوند کے حضور گزرانے، ایک خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے۔ وہ انہیں کاہن کے پاس لے آئے جو پہلے اسے جو خطا کی قربانی کے لیے ہے گزرانے، اور اس کا سر گردن کے پاس سے مروڑ ڈالے پر اسے الگ نہ کرے، اور خطا کی قربانی کا کچھ خون مذبے کے پہلو پر چھڑکے اور باقی خون کو مذبے کے پائے پر گر جانے دے، یہ خطا کی قربانی ہے۔ اور دوسرے پرندے کو حکم کے موافق سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے، یوں کاہن اس کی خطا کا جو اس نے کی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر اسے 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لانے کا بھی مقدور نہ ہو تو اپنی خطا کے واسطے اپنے چڑھاوے کے طور پر ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدا خطا کی قربانی کے لیے لائے، اس پر نہ تو وہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ وہ اسے کاہن کے پاس لائے اور کاہن اس میں سے اپنی مٹھی بھر کر اس کی یادگاری کا حصہ مذبے پر خداوند کی آتشین قربانی کے اوپر جلائے، یہ خطا کی قربانی ہے۔ یوں کاہن اس کے لیے ان باتوں میں سے جس کسی میں اس سے خطا ہوئی ہے اس خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی، اور جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ نذر کی قربانی کی طرح کاہن کا ہوگا۔ تلافی کے نذرانے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اگر خداوند کی پاک چیزوں میں کسی سے تقصیر ہو اور وہ نادانستہ خطا کرے تو وہ اپنے جرم کی قربانی کے طور پر ریوڑ میں سے بے عیب مینڈھا خداوند کے حضور چڑھائے۔ جرم کی قربانی کے لیے اس کی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی اتنی ہی مسکالیں ہوں جتنی تو مقرر کر دے، اور جس پاک چیز میں اس سے تقصیر ہوئی ہے وہ اس کا معاوضہ دے، اور اس میں 5واں حصہ اور بڑھا کر اسے کاہن کے حوالے کرے۔ یوں کاہن جرم کی قربانی کا مینڈھا چڑھا کر اس کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر کوئی خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے تو چاہے وہ یہ بات جانتا بھی نہ ہو تو بھی مجرم ٹھہرے گا،
اور اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ پس وہ ریوڑ میں سے ایک بے عیب مینڈھا اتنے ہی دام کا جو تو مقرر کر دے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کی بات کا جس میں اس سے نادانستہ چوک ہو گئی کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ یہ جرم کی قربانی ہے کیونکہ وہ یقیناً خداوند کے آگے مجرم ہے۔ پھر